بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ایک بار پھر ہماری نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بچپن اور ولادت باسعادت۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش میں اختلاف ہے، مگر قول مشہور یہی ہے کہ واقع اصحاب فیل سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے۔ اہل مکہ کا بھی اسی پر عمل درآمد ہے کہ وہ لوگ 12ویں ربیع الاول کو ہی کاشان نبوت کی زیارت کے لیے جاتے تھے اور وہاں میلاد شریف کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ تاریخ عالم میں یہ وہ نرالا اور عظمت والا دن ہے کہ اسی روز عالم ہستی کے ایجاد کا باعث، گردش لیل و نہار کا مطلوب، خلق آدم کا رمز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، بانی کعبہ کی دعا، ابن مریم کی بشارت کا ظہور ہوا۔ کائنات کے وجود کے الجھے ہوئے گیسوؤں کو سنوارنے والا، تمام جہان کے بگڑے نظاموں کو سدھارنے والا، یعنی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پراؤں کے غم کھانے والا، فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجود میں رونق افروز ہوئے اور پاکیزہ بدن، ناف بریدہ، ختنہ کیے ہوئے، خوشبو میں بسے ہوئے، بحالت سجدہ مکہ مکرمہ کی مقدس زمین میں اپنے والد ماجد کے مکان کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے نونہال کو دیکھ کر نہال ہوتے؟ وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت طواف کعبہ میں مشغول تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا ابو مطلب خوشی سے حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبہ میں لے جا کر خیر و برکت کی دعا مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی سویبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی تو اس نے اس خوشی میں شہادت کی انگلی سے اشارے سے سویبہ کو آزاد کر دیا، جس کا ثمرہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا باجز اس کے کہ سویبہ کو آزاد کرنے کے سبب اس انگلی کے ذریعے کچھ پانی پلا دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بہت ہی فکر انگیز اور بصیرت افروز بات تحریر فرمائی ہے جو اہل محبت کے لیے انتہائی لذت بخش ہے۔ وہ لکھتے ہیں اس جگہ میلاد کرنے والوں کے لیے ایک سند ہے کہ یہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شب ولادت میں خوشی مناتے ہیں اور اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب ابو لہب جو کافر تھا اس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی منانے اور باندی کا دودھ خرچ کرنے پر اجرت دی گئی، تو اس مسلمان کا حال کیا ہوگا جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہو کر خوشی مناتا ہے اور اپنا مال خرچ کرتا ہے۔ مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس مقدس مقام میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، تاریخ اسلام میں اس مقام کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی متبرک مقام ہے۔ سلاطین اسلام نے اس مبارک مقام پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی جہاں اہل حرمین شریفین اور تمام دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات محفل میلاد منعقد کرتے تھے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب فیوز الحرمین میں تحریر فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ اس محفل میلاد شریف میں حاضر ہوا جو مکہ مکرمہ میں
12ویں ربیع الاول کو مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں منعقد ہوئی تھی۔ جس وقت ولادت کا ذکر پڑھا جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ یک بارگی اس مجلس سے کچھ انوار بلند ہوئے۔ میں نے ان انواروں پر غور کیا تو معلوم ہوا کہ وہ رحمت الہی اور ان فرشتوں کے انوار تھے جو ایسی محفلوں میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ جب حجاز بن نجدی حکومت کا تسلط ہوا تو مقابر جنت المعلی اور جنت البقیع کے گنبدوں کے ساتھ ساتھ نجدی حکومت نے اس مقدس یادگار کو بھی توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور برسوں یہ مبارک مقام ویران پڑا رہا۔ اور فرماتے ہیں جب میں جون 1959 میں اس مرکز خیر و برکت کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس کی جگہ چھوٹی سی بلڈنگ بنی ہوئی ہے۔ بعض عربوں نے بتایا کہ اب اس بلڈنگ میں ایک مختصر سی لائبریری اور چھوٹا سا مکتب ہے۔ اب اس جگہ نہ میلاد ہو سکتا ہے نہ صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت ہے۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بلڈنگ کے کچھ دور کھڑے ہو کر چپکے چپکے صلاۃ و سلام پڑھا اور مجھ پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ میں کچھ دیر تک روتا رہا۔ اب آپ لوگوں کے لیے ایک خاص پیغام ہے اور آپ سب سے ایک گزارش ہے کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں یہ جو میں ابھی بتا رہا ہوں یہ تحریر سے ہٹ کے ہے، یہ جو ہم نے کتاب میں پڑھا ہے اس سے ہٹ کے ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ میلاد منانا کہاں لکھا ہے، یا یہ دلیل دیتے ہیں کہ عرب میں میلاد نہیں منایا جاتا، تو ان کے لیے یہ بہت ہی اچھا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی دلیل ہے کہ عرب میں میلاد نہ بنانا یہ 1 صدی سے رائج ہے، یعنی 1 صدی سے میلاد نہیں بنایا جا رہا۔ لیکن آپ جب ان کو یہ بات بتائیں کہ پچھلی 1300 صدیوں سے جو میلاد منا رہا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اور اس نجدی حکومت نے جو عرب کے ساتھ کیا، اولیاء کے مزار، صحابہ کے مزار، اور سب سے بڑی بات کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نشانی اور یادگار جہاں وہ پیدا ہوئے توڑ پھوڑ کر انہوں نے اسے مسمار کر دیا۔ وہاں تو اللہ کے حضور کا ذکر ہوتا تھا، اللہ تو اپنے محبوب کے ذکر کو پسند کرتا ہے، پھر انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ اور یہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں کہ جی عرب شریف میں میلاد وغیرہ منایا نہیں جاتا، یہ اب بھی نہیں منایا جاتا، لیکن 1300 سال پہلے جو لگاتار 1300 سال سے منایا جا رہا تھا وہ کسی کو نظر کیوں نہیں آتا؟ اور جو مناتے ہیں انہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ فساد پھیلا رہے ہیں، یا معاذ اللہ آپ بدعت کر رہے ہیں، یا معاذ اللہ آپ ایسے فتوے لگاتے ہیں جو ہے ہی جن کا کوئی سر پاؤں ہی نہیں ہوتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ خود اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عشق و محبت میں اضافہ ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دین پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا ہو، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔